نوابوں کے گھروں کا محاصرہ اور ان کے گھروں پہ ریڈ. 3 مرڈر پہ نامینیٹڈ ہیں. اب میرے گھر آجی صاحب میرے گھر کیوں مجھے بلاتا ہے؟ ان بندوں کو آپ پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے بچوں کو, اور وہ ڈیلیور کس کو ہوتے ہیں؟ کہیں اور شفٹ کیے جاتے ہیں. جی کہاں پہ؟ وہ پکڑ کے پولیس لاتی ہے. ٹھیک ہے. حوالے عمر رباب کے ہوتے ہیں. سنگین الزام ہے, بہت بڑا الزام ہے. سندھ کے 2 اتنے ہزار ایکس کانڈرز کو پکڑنے کے لیے کیا آئی جی صاحب کا کوئی دل نہیں گھبراتا؟ کمبر ڈسٹرکٹ میں جتنے پولیس والے چانڈیوں سب کو سسپینڈ کر کے ہٹایا گیا ان کو. لیکن نواز صاحب بات یہ ہے کہ اگر ایک فیملی جو وہ اس طرح کے کرمنل ہیں کہ انہوں نے فون بھی کیے ہوئے ہیں, وہ منشیات بھی فروش بھی ہیں, وہ ایبسکانڈر بھی ہیں, پھر آپ انہی کے گھر جا کر انہی کے گھر کا افتتاح کرتے ہیں, وہاں میئر جاتے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ کرمنل ریکارڈ رکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میری عدالت پروگرام کے ساتھ میں ہوں زہیب زرداری, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی ایم پی اے نواب سردار خان چانڈیو صاحب. ان سے جو موجودہ حالات ہیں ان پر بھی بات کریں گے, خاص طور پر جو میہڑ میں 3 افراد کا قتل ہوا تھا تو ان کا الزام ان پر ہے, یا ان سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں ان پہ بات کریں گے, اور حقائق جاننے کی ہم کوشش کریں گے. اور خاص طور پر ابھی کچھ دن پہلے ہی نواب صاحب کے گھروں پر پولیس نے سرچ آپریشن کیا, تو وہاں سے چلے ایبسکانڈر تو نہیں ملے, لیکن اس کی بھی وجوہات جاننے کی ہم کوشش کریں گے. نواب صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو شروعات بھی ہم اسی ریڈ والے معاملات سے کریں کہ آپ کے گھر پہ سرچ آپریشن ہوا, وہاں سے کچھ ملا تو نہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس سوچ کے تحت آپ کے گھروں میں سرچ آپریشن کیا گیا, جبکہ آپ دونوں بھائی بیل پر ہیں, آلریڈی نامینیٹڈ تو ہیں اس ایف آئی آر میں لیکن بیل پر ہیں, تو اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کے گھر پہ سرچ آپریشن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح, میں آپ کو کچھ اس سرچ آپریشن سے پہلے والے کسی کو تھوڑا ڈیفائن کروں گا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے تو یہ کہاں جا رہا ہے. جب یہ انسیڈنٹ ہوا میہڑ میں, میرا بھائی برہان خان, وہ یہاں میہڑ سے کوئی 350-400 کلومیٹر کے قریب صوبو خان چانڈیو گاؤں ہے, جو اپنا ٹنڈو محمد خان اور بدین ضلع کے بارڈر پر ہے. ہمارے پہلے ایم پی اے صاحب ہوتے تھے علی نواز چانڈیو صاحب. یہ علی نواز چانڈیو صاحب کا گاؤں تھا, اور ان کے بڑے بھائی رسول بخش خان چانڈیو نے وہ وہاں دعوت کی تھی. ایک دن پہلے ہمیں اس کا اطلاع دیا کہ آپ کے پاس دعوت ہے, آپ آ جائیں. تو میں نے, برہان میرا چھوٹا بھائی ہے, اس ٹائم میرے پاس جو ہے نا حسین شیخ نہیان بن زائد ہمارے علاقے میں جیسے آتے شکار کے لیے, وہ وہاں پہ موجود تھے. میں ان کے کیمپ میں تھا, ہمارے ڈگنیٹری تھے, مہمان تھے, تو میں ان کے ساتھ بزی تھا. میں نے برہان کو بھیجا, برہان وہاں گئے. برہان جب وہاں گئے رات کو, میں خیال میں برہان ہمارے ابھی کے نوشیر و فیروز کے جو ابھی ایم پی ہیں, تب وہ وہاں پہ شاید میں خیال میں جنرل سیکریٹری تھے ہمارے نوشیر و فیروز کے, یا ڈویژن کے شاید ممتاز چانڈیو صاحب. اس ٹائم وہ ایم پی اے نہیں تھے. ان کے گھر پہ رہائش ہوئی ہے. صبح کو برہان, ممتاز چانڈیو صاحب, یہ لوگ 7-9 بجے کے قریب, وہاں سے 9:15 بجے کے قریب نکلے ہیں ٹنڈو محمد خان کے لیے. جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں کوئی 11:15 بجے کے قریب اس گاؤں شہر میں, وہاں پہ ان کو ریسیو جو کرنے والا تھا وہ ہمارا ڈی آئی جی نہیں حیدرآباد, ڈی آئی جی حیدرآباد اوڈھو صاحب, جاوید عالم اوڈھو صاحب, انہوں نے ان کو ریسیو کیا. برہان کو بھی ادھر جاوید عالم اوڈھو صاحب نے باہر نکل کے بولا کہ یار آپ کے اوپر تو وہ ایف آئی آر کی بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا. ان دنوں میں ان بیچ میں مرڈر ہو چکے تھے, 9 بجے مرڈر ہوئے ہیں, 11:15 بجے برہان وہاں پہنچا ہے. اس بیچ میں یہ لوگ, یہ باتیں ان لوگوں کی شروع ہو گئی تھی کہ جی یہ آپ نے, برہان نے اس کو بولا میں تو آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں, آپ مجھے بتائیں میں 1.5 گھنٹے میں کس میں پہنچا ہے, وہاں سے جہاز میں آیا, فلائٹ میں آیا, کیسے آیا. جیسے وہ آج کسی ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی وہ فون وہاں چھوڑ کے آئے تھے اور خود یہاں حرکت کر کے گئے. تو یار فون تو اپنی جگہ پر ہے, پکس, ویڈیو, میڈیا, سب چیز وہاں موجود ہے. پلس چیف منسٹر سندھ خود اس چیز کی گواہی دے سکتا ہے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ان سے پوچھ لیں.
سکندر مہندرو صاحب منسٹر ہیلتھ تھے, وہ وہاں موجود تھے جب برہان پہنچے. ایم پی اے ذوالفقار شاہ صاحب ایک معتبر شخصیت ہیں, وہ ان سے آپ پوچھیں گے وہ بھی آپ کو اس چیز کی گواہی دیں گے, وہ بھی ان کے ساتھ وہیں پہ موجود تھے. تو یہ ایک اس طرح کی کہانی شروع. خیر کیس چلا, انویسٹیگیشن ہوئی, ہم نے انویسٹیگیشن میں جوائن کیا. جوائن کرنے کا ہم نے انویسٹیگیشن میں رہے. یہ جو پیر محمد شاہ والی, جی اس میں ہم جوائن ہوئے, آپ نے پیش ہوئے, بیان سب دیا. بیان دیے. انہوں نے انکوائری کی. اس نے برہان کو اسی ٹائم بولا کہ بھائی تمہاری تو پوری لوکیشنز اور ہر چیز جو Physical appearance ہے نہیں یہاں. اپیرنس یہاں پر ہے. مجھے انہوں نے بولا کہ آپ کے پاس ایک ٹیلی فون ہے, آپ وہ ٹیلی فون ہمیں چاہیے. اس پہ ایک میسج آیا ہے. میں نے ان کو بولا بھائی میرے پاس اس ٹائم وہ فون نہیں, کیونکہ وہ ایک چھوٹا فون ہے اور جہاں سے میرا فارم ہے وہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ ایک چھوٹا سا چائنیز کیو موبائل کا فون ہوتا تھا جس پہ وہ رابطہ کی پیڈ والا. جی ہاں, وہ اس پہ ہم اب ایک رابطے کے لیے ایک فون ہوتا تھا جس نمبر کو ہم استعمال کرتے تھے, جو میرا ایک نمبر تھا 0300 3400 800. پیر محمد شاہ صاحب نے مجھے بولا کہ جی آپ اس کو وہ ہمیں فون چاہیے. تو میں نے ان کو کہا میرے پاس ابھی فون اویلیبل نہیں ہے, میں منگواتا ہوں فون اور آپ کو ایز اٹ از ہینڈ اوور کرتا ہوں. وہ فون صرف آپ وہاں گڑتل وہاں استعمال جی کرتے تھے بس. کیونکہ وہ فون وہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتا اور کوئی اس کا طریقہ کار فون کا نہیں ہے. یہ اسمارٹ فون وہاں پہ چلتے نہیں تھے. تو وہ میسج میں تھا کیا, کس میں آپ کو بتاتا ہوں, آتا ہوں اس میسج میں. وہ میں نے فون منگایا, میں کراچی آیا, میں نے وہ فون منگوا کے اپنے بندے کے تھرو وہ فون میں نے انویسٹیگیشن آفیسر ڈی ایچ پی جو وہاں پہ تھا اس کو ہینڈ اوور کیا ایز اٹ از. صحیح. انہوں نے وہ فون لیا, انہوں کی فورینسک کرائی, جو بھی اس میں ڈیٹا چاہیے تھا انہوں نے کھولا, وہ دیکھا جو بھی تھا. وہ جو میسج اس ٹائم میں نے وہ میسج بھی نہیں دیکھا تھا, جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے وہ میسج دیکھا تھا. میسج مجھے تب پتہ چلا جب انویسٹیگیشن کی رپورٹ میں اس چالان میں وہ میسج لگا ہوا تھا. تب آپ کہاں تھے؟ گڑتل میں نہیں تھے آپ کہیں؟ جی میں گڑتل میں تھا, جب میں گڑتل میں تھا, وہاں موجود تھا. لیکن آپ نے وہ میسج چیک نہیں کیا؟ نہیں میسج وہ سائلنٹ پہ فون ہوتا ہے, میسج آتا ہے, میں چیک کیا. ایک رنگ آئی, ہلو کیا, وہ آواز اس پہ نہیں آئی. ایک 2 سیکنڈ کی کال تھی, اس میں کوئی ایسی اگر ہوتی تو ریکارڈ تو آ جاتی, اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے فون وہ جب دیا تو اس میں وہ میسج آیا, انہوں نے کھولا کہ وہ جو چالان میں لکھا ہوا میسج تھا کہ جی ہمارا اور مختار والوں کا جھگڑا ہو گیا ہے, ہمارا بھی آدمی کا نقصان ہوا, ایک بندہ شاید ایسا کچھ لکھا ہوا تھا. میں نے ابھی تک اس کو دیکھا پورا طریقے سے نہیں ہے. اور میرا گھر ہے میہڑ میں, ادھر میرے بچے ہیں, ایسے نہیں ہو کہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی حرکت ہو, ہماری مدد, پولیس سے بات کریں آپ. دس واز ہز میسج. اب وہ بھیجنے والے نے میسج کیا, اس سے زیادہ کوئی میسج نہیں ہے, نہ میں نے اس کو کوئی رپلائی کیا, نہ کبھی میں نے اس کو کوئی میسیجز کیے. اور نہ ہی اس معاملے پر آپ کی پولیس سے بات ہوئی کیونکہ آپ نے بالکل وہ انہوں نے پولیس دیکھا, انہوں نے انویسٹیگیشن کی. ٹھیک. سائیں کو برہان کو جو 169 میں انہوں نے نکال دیا. ایز سچ میرے اوپر نہ کوئی ایویڈنس تھا, نہ کوئی اس چیز کا, اور کوئی اس میسج کے. اس میسج کو انہوں نے اٹھا کے یہ رکھا. پھر لیکن چالان جب ہوا تو انہوں نے مجھے بی کلاس پہ رکھا اور کہا کہ جی کورٹ اگر چاہے تو ان کو جوائن کرا لے, باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک جی. چلا کیس آن ہوا, کیس چلا. جس تاریخ پہ ہم جائیں وہ اس تاریخ پہ یہ نہیں آئے. ایک مہینے ڈیٹ کے بعد جس دن چالان پیش ہوا اس دن ہم گئے, تو وہ چالان جس دن پیش ہوا وہ ہمارا چالان ایکسیپٹ کیا گیا. گورنمنٹ کا چالان تھا, ان کا کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا وہاں پہ. اس جج کے اوپر انہوں نے ایک وہ ڈال دیا کہ جی پہلے چانڈیو صاحبان کو اس نے بیل دی ہے اس میں اپنا انٹیریم, اس وجہ سے یہ بائسڈ ہے, اس کو اٹھا کے انہوں نے چینج کرنے کی. انہوں نے ٹھیک ہے بھائی. ہم فارغ ہو گئے, کورٹ گئے, ہائی کورٹ سے پھر برہان کا ہائی کورٹ سے ہمیں جوائن کرا گیا. لیکن اس میں بھی میرا کوئی کیا کہتے ہیں, کورٹ نے ضمانت نہیں ماری. اس میں ضمانت
پرووک کی گئی برہان کی، جس کی پھر ہم نے سپریم کورٹ سے جا کے وہ ضمانت بحال کرائی. الیکشن کے دن تھے اور ہم اپنے الیکشن والے مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے. خیر یہ باتیں آگے چلیں. جیسے آپ بول رہے ہیں نا کہ یہ کیا پس منظر ہے آپ کے گھر کے تک جانے کا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز آج تک ان فریقوں پہ جو اوپوننٹ ہیں، آپ کھولیں گے کہ وہ ایک طویل لسٹ ہوگی فریاد کی، کیسز کی. آپ عمر باپ کے ورثہ کی بات کریں، عمر باپ کے لوگوں سے، فیملی سے، ان کے چاچاؤں سے، اس انسیڈنٹ کے بعد کی کوئی 30 سے 35 کیسز ہیں جو ٹائملی ہوتے گئے اور ٹائملی ججز نے ان کیسز کو فارغ کرتے رہے. جھوٹی ایف آئی آریں انہوں نے کٹوائیں صرف اس وجہ سے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہمیں خطرہ ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہمیں خطرہ ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے. اور اس تھریٹ کی وجہ پہ انہوں نے جا کے کورٹ میں، سپریم کورٹ میں درخواست دی ہمیں تھریٹ ہے، یہ ایف آئی آرز ہیں. کورٹ نے ان کو یہ پولیس موبائل اور سیکیورٹی دی. تو ایک پہلے سے وہ جو ہے بیک گراؤنڈ بنا کے اس کو آگے چلنے کی کہانیاں ان کی ایسے شروع ہوئی. میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیا کہانی ہے، اس سے 2-4 دن پہلے مجھ سے آئی جی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. آئی جی صاحب نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ آپ ان سے لوگوں کو ان کو سلنڈر کرانے کی کوشش کی. پہلے تو میں نے آئی جی صاحب کو بولا صحیح میں یہ انوالو کیا گیا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہو. آپ کسی کو ہمارے اس معاشرے میں، ہم اپنے بلوچی معاشرے میں جہاں بیٹھے ہیں، آپ کسی کو انوالو کرتے ہو تو اس پہ پروف کرو. ٹھیک ہے نا؟ آپ جس کو انوالو کرتے ہو پھر اس سے مدد نہیں مانگتے. تو آپ مجھ سے مگر مدد مانگنے کی باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ مالکوں سے بات کریں. ان کا ایک سپاہی ہے یا ڈرائیور ہے تو پاکستان فوج کا اور فرنٹ لائن پر ہے کشمیر میں. اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں، ان کو اعتماد میں لیں. یہ جتنے بھی آپ جھوٹے کیسز داخل کر رہے ہیں یہ مت کریں. اور اس سے کچھ دن پہلے اس فوجی کے ایک آدمی جو جیل میں ہے، جو آلریڈی سلنڈر ہے اس کیس میں، اس کی بیوی، اس کی بھائی کی دو بھائیوں کی بیویاں، اس کی بہن، اس کی والدہ، ان سب کو پکڑ کے کو ایف آئی آر پولیس داخل کرتی ہے. اتنا بڑا پولیس کا اٹالہ وہ یہ کرتا ہے کہ جی ہمیں موت مار انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، یہ پکڑ کے اس کو ان کو جن کو 1 سے لے کے 6 سال تک کے بچے ان کے ساتھ، ان کو لے جا کے کورٹ میں. میں نے بولا یہ حرکتیں آپ مت کریں، آپ ان سے ڈائریکٹ بات کریں. اور وہی ہوا جو کورٹ میں وہ گئے، کورٹ نے ایک دن جیسے ہی چالان انہوں نے پیش کیا اسی ٹائم ان کو ڈسچارج کر دیا کہ یہ جھوٹا کیس ہے. وہ لوگ سپریم کورٹ گئے، انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں جو پریشرائز کرنے کے طریقہ کار پولیس کے تھے ہوتے ہیں نا جی کہ اس پہ کریں، یہ پولیس جا کے انہوں نے کورٹ پہ کھڑے ہو گئے سپریم کورٹ میں. اسی عمر رباب کا جو کیس جس پہ لگے، جس میں سپریم کورٹ کے سامنے اسی ڈی آئی جی نے اٹھ کے جھوٹ بولا کہ سر ہم نے کوئی کیسز داخل نہیں کیے ان کے اوپر. انہوں نے ایف آئی آر دکھائی، یہ ایف آئی آر، یہ کورٹ کا ریلیز آرڈر، وہ عورتیں وہاں موجود تھیں، جس پہ جج صاحب بڑے برہم ہوئے اور ان کے اوپر سخت یہ جو تمام بے اعتمادی کا جو پیدا ہوا وہ ایسے اپنے جھوٹ سے ان کے پولیس والوں کے پیدا ہوا. مطلب پولیس کی جو سرزنش ہوئی ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر پہ ہوئی، نہ کہ ایکس کاؤنٹر کو پکڑنا، ایکس کاؤنٹر کے پکڑنے اور جھوٹی ایف آئی آر دونوں پہ کہ آپ کو ہم نے بولا ہے کہ آپ جا کے ایکس کاؤنٹر پکڑیں. ہم نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ دنیا کے ہر لوگوں پہ کیس لوگوں کو پکڑیں، بھلی اس کے بھائی ہیں ان پہ کیس کیوں داخل کیا؟ صحیح. آپ خود سوچیں، ان کے گھروں پہ آپریشن، ان کی بچے جیل میں، اور ان پہ ایف آئی آر داخل ایک ہی دن میں 6-8 ایف آئی آر، مطلب اس پوری فیملی پہ ڈکیتی بھی ہو گئی، ہر چیز ہو گئی، وہ سب ایف آئی آر بھی داخل گئے. جب کورٹ نے اس چیز کو نوٹس لیا اور کورٹ نے بولا کہ ان کسی کو آپ تنگ نہیں کریں آج کے بعد، تو ان کا پھر میری طرف ان لوگوں کا رجحان ہوا کہ جی اس کو پریشرائز کریں، کچھ ایسی چیزیں. ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے دن ہی آئی جی صاحب کو بولا کہ آپ گرفتار کریں، جو بھی ایکس کاؤنٹر ہیں ان کو پکڑیں. صحیح. اگر آپ کسی نیگوسیشن کے تحت ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان سے بات کر کے نیگوسیشن کر کے پکڑیں تو حرج نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا مینڈیٹ ہے، نہ کہ میرا. نہیں بالکل یہی بات میں نے ان کو بولا.
یہ گئے ادھر ہمارے لاڑ کمبر اور سوری میہڑ میں آئی جی صاحب گئے اپنے بمائے اہل و احباب جتنے ان کے ایس پیز اور یہ آفیسرز تھے ان کے ساتھ وہاں بیٹھ کے انہوں نے باتیں کی. بند کمرے کی ملاقاتیں ان کی ہوئی. اس بند کمرے کے جیسے دروازے کھولنے کے ساتھ آئی جی صاحب گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہوئے تو اسی ٹائم ان کے آئی ڈیز پہ یہ آ گیا کہ جی نوابوں کے گھروں کا محاصرہ اور ان کے گھروں پہ ریڈ. یہ چیز تو وہ خود ان کے ساتھ طے کر کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آئی جی صاحب وہاں جا کے معافیاں مانگی آئی جی صاحب نے کہ ہمیں معافی دے دیں, ہم کو ہمارا سپریم کورٹ میں یہ باتیں آپ نہیں مت کریں. اپنی نااہلیت چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ہمارے اوپر بچانے کے وہاں نہیں ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, ہم ان کے گھروں پہ یہ کرتے ہیں, آپ جو ہے نا ہمیں سپریم کورٹ میں یہ باتیں نہیں کرتے. نہیں, آپ کی جو آئی جی صاحب کے ساتھ ملاقات اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں, اس سے پہلے میں نے بننے گئے ایسی نہیں کچھ نہیں. آئی جی صاحب نے بولا کہ ہماری مدد کریں, جس پہ میں نے ان کو بولا کہ آپ ان سے ملیں, ان کے فیملی سے بات کریں. مطلب آئی جی صاحب اکیوز سے مدد مانگنے جا رہے ہیں, کوئی عجیب تماشا. آپ خود سوچیں نا, پھر مجھے کیوں آئی جی صاحب نے اپنے گھر بلایا ہے؟ میں آپ 3 مرڈر پہ نامینیٹڈ ہیں, میرے گھر آئی جی صاحب میرے گھر کیوں مجھے بلاتا ہے؟ ریکارڈ ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج ہوں گے, ہر چیز ہوگی نا. 2 دن پہلے ہم دونوں بھائی گئے ہیں, صحیح, تیسرا آدمی بھی نہیں تھا. آئی جی صاحب, میں آئی جی صاحب اور ہم 2 بھائی, 3 بندوں کی ملاقات. بالکل آدھا گھنٹہ ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی. پھر کیسے کیا جائے, میں نے آپ اپنا کریں, جو سمجھ میں آتا ہے آپ کریں. ان کو سمجھ میں یہ آیا, ان سے کمٹمنٹ کر کے, اور انہوں نے ہمارے گھر میں جہاں کچھ بھی کوئی ایسی چیز نظر بھی نہیں آئی, نہ ملا. تو وہاں پر جو اتنی جھوٹی ایف آئی آریں ہو رہی ہیں, پولیس کر رہی ہے, حکومت آپ کی ہے, وہاں یقیناً ایس پی آپ کی حکومت کا لگا ہوگا, وہاں تو ڈی ایس پی سارے نیٹ ورک آپ کا ہے, تو پھر یہ پولیس آزاد کب سے ہو گئی؟ ہر کسی کو یہ بولتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کے ایم این اے ایم پی ہیں, یہ تو اتنی ایف آئی آریں اگر میں چاہتا فرض کر جیسے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, تو پھر یہ جھوٹی ایف آئی آریں ہوتی, یہ ایف آئی آریں اتنی ہوتی. چلو میں ایف آئی آر بھی روک, جب میں قاتل چھپا سکتا ہوں اور اس طرح کی یہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں, تو بھائی پھر یہ چیزیں تو ان کو یہ پھر اتنے کیسز کیسے ہوئے؟ وہی تو سر ہے نا کہ حکومت آپ کی, سردار نواب آپ ہیں. جتنے بھی کیسز اس 3 سال میں ہوتے ان پہ آئے, ان میں بہت سارے کیسز کورٹ نے ڈسمس کر دیا. ان کیسز کے پیچھے یہ کیوں نہیں گئے ہیں؟ ایک کیس ڈسمس ہوتا ہے کورٹ سے, ڈسمس آپ کے مخالف آپ نے کیا, وہ آپ نے ڈسمس ہوا, تو پھر وہ کیس آپ جائیں نا, ہائی کورٹ جائیں, سپریم کورٹ جائیں نا, کیوں نہیں جاتے آپ ان کیسز؟ ایک ڈرامہ. نواز صاحب ایک اور بھی چیز کہ چلیں, ایک تو یہ ایف آئی آریں کچھ جھوٹے آپ کے لوگوں پر بنائی گئی, لیکن ایک اور کچھ میرے لوگوں پہ نہیں تھی, مطلب وہ جو ان فریقوں, مطلب آپ کے قبیلہ ہے, قبیلہ چانڈیو, بالکل. اچھا, ایک اور چیز کہ وہ کچھ ان کی ایف آئی آریں یہ بھی ہیں کہ ہماری فیکٹری پر حملہ ہو رہا ہے, ہمارے گاؤں پر حملہ ہو رہا ہے, ہمارے گاؤں کے گھروں پر حملہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ان میں کتنی حقیقت ہے, کتنی صداقت؟ سر یہ ساری یہی جھوٹی ایف آئی آر ان کا حصہ ہے. جی ہاں. تو پھر کیوں مطلب اس طرح سے آپ انویسٹیگیشن میں یا آپ اپنی گورنمنٹ کو اس میں یہاں استعمال تو کر سکتے ہیں کہ پولیس کی آئی جی کا یہ حالت ہے کہ اس کے دروازے پہ جا کے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کسی بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ, اب سپریم کورٹ کی جانی کا کیس ہے نا, باقی کیس میں آئی جی صاحب پاک سندھ کے دوسرے کورٹس ہیں, ہم کورٹ سپریم کورٹ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن دوسرے کتنے ہزار ایکسکانڈر سندھ میں موجود ہیں. ان کو یہ 2 ہی ملے آ کر, کیوں ان سندھ کے 2 اتنے ہزار ایکسکانڈرز کو پکڑنے کے لیے کیا آئی جی صاحب کا کوئی دل نہیں گھبراتا؟ نہیں سر, ڈنڈا یہاں سے آ رہا ہے نا صرف اسی معاملے میں. نہیں, میں نے عرض کا کہنا کہ یہ بلیک میل کرنے کے طریقے ہیں نا, صحیح پکڑنا تو پورے ایکسکانڈرز کو چاہیے. ہاں, اس کے علاوہ جتنے بھی ایکسکانڈرز یا جتنے بھی یہاں پہ مظلوم ہیں, جن کے نقصانات ہوئے ہیں, ان لوگوں کے گھروں پہ آئی جی صاحب کو جانا چاہیے نا. ہاں, سب کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے. ہمارے کمبر میں 2 مہینے پہلے ایک قتل ہوا ہے. اس قتل میں 8 پولیس والے انوالو ہیں, 10 ان کی ضمانتیں بھی رد ہوئی ہیں.
آئی جی صاحب ان کے گھر نہیں گئے جو جن کو ان کے تھانے میں ایک انسان کی جان گئی ہے، ان کے گھر بھی تو جانا چاہیے. کمبر میں 24 گھنٹہ 2 دن بیٹھ کے وہاں آپریشن کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی وہ بھی ایک نظام کا حصہ ہے نا. آج مجھے بتائیں کہ وہ 8 آدمی کدھر گئے. میرے خیال میں یہ آئیڈیا سب سے اچھی بات ہے کہ ان سارے جتنے بھی لوگوں کو جن کے یہ جو ان معاملوں میں جن کے انسیڈنٹ جن کے ساتھ ہوئے وہ سب کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. جن کے کیسز میں جتنے بھی کیسز کے ایکسپاؤنڈر، میں تو بولوں گا کہ میں ان کو سب کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. آئی جی صاحب کو ان سب کا جواب دینا چاہیے کہ ہاں باقی کیوں نہیں پکڑے. خیر پکڑے تو اس کے بھی نہیں گئے ابھی تک، یہ بھی جو کاروائی ہوئی وہاں سے وہ بھائی یہ سب کو صحیح ان کا کام ہے. خود لکھتے ہیں کہ جی یہ بلوچستان چلے گئے. خود مجھے تو کسی نے 2-3 دن پہلے دکھایا ہے کہ ایک لیٹر آر جی صاحب نے لکھا ہے کہ جی آر پی او صاحب نے کہ یہ بلوچستان کی طرف نکل گئے ان کو پرسیو کرنے کے لیے، فلانا ایس پی صاحب ان کو پرسیو کرے. بالکل کریں. وہ سرچ سے پہلے نکل گئے بعد میں؟ میرے خیال میں 30 سرچ تو ابھی بھی جاری ہے. ابھی بھی ہے آپریشن. ہاں ابھی بھی جاری. تو پھر وہاں جو کس طرح کا بیہیویئر ہو رہا ہے وہاں پولیس کا؟ کیونکہ پولیس کس طرح کا سرچ آپریشن کر رہی ہے. ظاہر ہے وہ سرچ میں تو پھر بے گناہ لوگ اور باقی لوگ بھی تو اس میں رگڑے جاتے ہوں گے نا. جی. تو کس طرح اب کیا کر رہی ہے پولیس وہاں بیٹھ کر اس طرح؟ تو پھر ظاہر ہے اگر آپ گڑتل کا ہم لے لیں، گڑتل تو پورا آپ کا ہے نا سر. یہاں تو اس میں جاگیر ہے آپ کی، یہاں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کے لوگ ہیں نا. آپ کی ہزاروں لوگ ہیں، کمیونٹی ہزاروں لوگ ہیں. کوئی میرے مخالف ہیں، کوئی میرے کمیونٹی حمایتی ہیں، کچھ مخالف ہیں. لیکن چاہے کوئی بھی ہو، ناانصافی کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن یہ اگر کسی کو بے گناہ اس سرچ میں پکڑا جا رہا ہے تو وہ ناانصافی. اس کو تو پھر آپ نے، میں نے پہلے دن سے بولا، جس دن میں نے پریس کانفرنس کی اس دن میں نے بولا کہ لوگ پکڑے گئے ان کو مار نہیں دیں. دوسرے دن صبح کو وہ پولیس مقابلے میں مل گئے. ایک کو مار دیا؟ نہیں زندہ ہے. مطلب پولیس مقابلے میں وہ شو ہو گئے، 13D ہو گئی، وہ جیل میں چلا گیا. جھوٹی ایف آئی آر بنی، مطلب سیدھی مطلب ان کو اٹھا پکڑے 6 دن پہلے پکڑ کے کسی کو رکھو اور صبح کو جا کے اس پہ ایف آئی آر کاٹو کہ مقابلہ ہوا ہے. جب اتنے پریس میں ہم کھڑے ہو کے بات کی تو تب جا کے صبح کو یہ جا کے یہ قصہ ہو گیا. تو پھر حکومت کہاں ہے سر؟ آپ حکومت کا حصہ. سر وہ آئی جی صاحب سے پوچھیں، ہم تو بول رہے ہیں نا. میں آپ کو عرض کروں سر، میں آپ کو عرض کروں، میں چیف منسٹر صاحب کو بھی یہ کہی ہے، میں اوپن میڈیا میں بھی یہ بات کہی ہے، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی سپریم کورٹ نے یہ نہیں بولا کہ کسی ہر انسان کو جا کے آپ وہاں پھانسی دے دو. نہیں. کیا مجھے یہ بتائیں سر، چانڈیو قوم فوج کے سپاہی سے لے کے فوج کا جنرل بھی ہے، جس نے شہید بھی ہوئے، کتنے شہید ہوئے ہوں گے، کتنے، وہ سب گناہ گار تو نہیں ہوں گے. میں عرض کرتا ہوں 4 سے 5 ہمارے کمبر ڈسٹرکٹ میں جتنے پولیس والے چانڈیوں سب کو سسپینڈ کر کے ہٹایا گیا. ان کو کیوں؟ کہ وہ لیک کر رہے ہیں. کیا لیک کیا؟ وہ کچھ کا کوئی ایویڈنس ہے ان صاحب کے پاس؟ لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو یہی دی ہے کہ لیک کیا. نہیں، وہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح پولیس کی اسٹیٹمنٹ، جھوٹی اسٹیٹمنٹ پولیس دے کسی کو تو بس وہ صحیح ہو گیا. آئی جی صاحب کو بھی وہاں بنایا جا رہا ہے، وہاں بیٹھا ہوا اتنے گھنٹوں سے بیٹھا ہوا ہے. بالکل. اور یہ آئی جی صاحب خود بیوقوف بنا رہے ہیں دنیا کو. سر میرے خیال میں آئی جی صاحب کو جو کچھ دن پہلے یہاں اٹھا کر لے گئے تھے کچھ لوگ، اور پھر وہ اس سے بڑی بےزتی تو یہ ہے کہ آئی جی 16 گھنٹے بیٹھا رہے اور ایک سرچ آپریشن میں کچھ نہ ملے. سر پیاز بھی نہیں ملا نا. میں عرض کروں آپ لوگوں کے فون تو چیک کرو نا، اس دن کس نے کس سے کیا بات کہا. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں پولیس بولتے جی فلانے کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا فلانے علاقے میں ہیں، اس علاقے کے بندے پکڑ کے آپ لاتے ہیں، ان بندوں کو آپ پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے بچوں کو، اور وہ ڈیلیور کس کو ہوتے ہیں؟ کہیں اور شفٹ کیے جاتے ہیں. جی کہاں پہ؟ وہ پکڑ کے پولیس لاتی ہے. ٹھیک ہے. حوالے رباب کے ہوتے ہیں کہ جی یہ پکڑیں یہ، اور رباب بیٹھ کے ان کو بولتی ہے کہ جی نہیں، کہ سردار خان آپ کو مروانا چاہتے تھے، ہم آپ کو بچا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ تو پولیس ہے. تو ان چیزوں کو آپ جس وقت کاروائی ہوتی ہے بھائی میں نے آج 13 تاریخ کو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی جو بھی
सिंध असेंबली का इजलास 13 को होए, 20 को होए, 25 को होए, अगले महीने होए, 3 महीने बाद होए, उसमें मैं इस सिंध की आवाम को हर चीज से वाकुफ करूंगा। कुछ इंकशाफात होंगे उसमें। बिल्कुल होंगे कि वहां पे ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर तो मतलब मेहड़ के अंदर तो फिर पुलिस ने अपनी रियासत बना ली, जिस तरह आप बता रहे हैं। बिल्कुल बनी हुई है कि लोग उठा वहां से, मतलब गढ़तल से या कहीं इलाके से वो अरेस्ट होते हैं भाई, शहरों से अरेस्ट करके यहाँ एक को पकड़ते हैं शहर बहुत से। संगीन इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम है। बिल्कुल इल्जाम सही है भाई, कोई गलत बात नहीं है। पुलिस आईजी साहब को, आईजी साहब मुसलमान है, आईजी साहब मुसलमान है ना? ये तो वो बताइए ना। मुसलमान है ना? आईजी साहब का भरोसा कुरान पे है ना? आईजी, डीआईजी हैदराबाद, डीआई, जितने लोगों के मैं नाम ले रहा हूं उनको, वो कुरान शरीफ रख के सर पे बोले कि जी ये केस जो है बंदा जहां वहीं से पकड़ा गया जहां पुलिस मुकाबला हुआ है। झूठी है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि गुनाहगार सब हैं, कैसी भी किस्म का उसने गुनाह किया, उसको उस गुनाह में सजा उसकी मिलनी चाहिए, उस गुनाह में उसको जाना उसको नहीं। अच्छा नवाब साहब देखें ना, 3 मर्डर तो हुए वहां, उनकी फैमिली के लोग मारे गए एक ही जगह पे, एक में। फिर पस मंजर क्या है? आप नवाब साहब हैं, आपको तो पूरी अपनी कम्युनिटी के अच्छे बुरे हर एक बंदे का पता आप उनसे ये पूछें कि उनसे पहले जो इनके दादा के एक भाई और इनके दादा के एक, इनके वालिद साहब के एक भाई, आज से कुछ साल पहले, 20 साल पहले जो मर्डर हुए थे, 20-25 साल पहले, उन मर्डर्स में 3 औरतें आपको मिली हैं ना? वो आपके घर में या किसी और के घर में? वो इनको जुर्माने के तौर पर? जी जी। किसने दिलाई इनको? उनको उनके लोकल मुतबरी ने जमा। अभी वो कहते हैं कि जी मेरे दादा सुल्तान अमन ने फैसला किया था, वो ऐसा कोई बात नहीं। वो उनका अपने किसी चांडी बिरादरी के साथ था? जी जी, इन्हीं बिरादरी ये जिन्होंने अभी किया है, जो वहां पे मारा गया है, और ये जो अब्दुल कादिर जो मारा गया है, अब्दुल कादिर जो मारा गया है, उसकी बेटी है वो दी हुई एक वहां पे, वो जुर्माने में दी हुई है। जी जी, जो परवेज की बीवी है। तो मतलब उस फैसले के बाद इनका झगड़ा खत्म हो गया या झगड़ा बरकरार? उसके बाद चढ़ा है, उसके बाद फिर उन्होंने इनके मारे हैं, दोनों ने एक दूसरे जी 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 बिल्कुल। 6-7 मर्डर हो चुके हैं। ये 4 मर्डर बिल्कुल, ये उन्हीं मर्डर्स के साथ ही ये मर्डर है। कुछ दिन पहले इनके खैर हुए हैं, इनके मसले हुए हैं कुछ महीने पहले, सालों 1 साल पहले, फिर ये आना जाना शुरू किया। फिर इन्होंने क्या किया कि वो बोले जी मैं मोतबर खान हूँ, तो बोले मैं मोतबर खान हूँ। उस मोतबरी खान पे मैं आपको नहीं मानता, आप मुझे नहीं मानते, आप जाके मेरे घर पे बंदूकें लेके खड़े हो जाते हो, मैं आपके घर पे खड़े। ये इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये आखिर जाके कोई ना कोई कामयाब हुआ, इसने हरकत की है। और वो सारा चीज़ें तो वो यही कह रहे हैं कि ये था तो इसी पे, क्योंकि तुमंदारी काउंसिल बनाई, हम पैरेलल एक निज़ाम बनाना चाह रहे थे सरदारी निज़ाम के खिलाफ। आपको पता है तुमंदार क्या है? वो एक पाड़ा जो होता है उसका जो बड़ा ठीक है जी, वो पाड़े का बड़ा, उसको जब तक सरदार बड़ा नहीं करता बड़ा नहीं होता। ठीक है, मतलब पाड़े को ये हक नहीं है। उस पाड़े में जितने भी उस पाड़े के मुतबरीन होते हैं, वो और उस सरदार उस चीज को वो मिलकर उसको मुंतखब करते हैं। ये खुद साख्ता थे इनको, सरदारों को मुत्तफिक, वो तुमंदार करते हैं। ठीक, सिंपल एज दैट। नहीं तो वो जो कौम रेस तुमंदार कर रहे हैं, कौम जो है वो तुमंदार को करता है। ठीक है, तुमंदार जो है सरदार को करता है। हाँ, नहीं मतलब वो तुमंदार थे या नहीं थे? नहीं थे, वो खुद साख्ता थे, खुद बने थे। इशू ही ये बना मेरे साथ, जो उनका थोड़ा जो क्या कहते हैं नाराजगी यही थी कि आप हमें तुमंदार बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी उस तुमंदार का तुमंदार मौजूद है, जो मौजूद है, तो उसकी दस्तार कैसे उतार के किसी और के सर पे डाली जाती है? सही। ये जबरदस्ती किसे, इनका कारोबार अफीम, चर्स ग्रैबिंग, अपना लैंड ग्रैबिंग, इसकी ज़मीन वहाँ से ख़रीद के भी डाल दी, उसके ज़मीन के कागज़ बना के उसको बेच दी, उसकी ज़मीन की ये इनकी ये पूरे लाइफ टाइम हिस्ट्री इन पूरे भाइयों वालिद साहब और भतीजों सर आपने वो बताया भी है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, इन पर FIR भी हैं, सबको पता है, सबको पता है। भला आईजी साहब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने थानों से नहीं निकाल सकता कि भाई आप किस थाने से कहाँ से क्रिमिनल, अगर नहीं निकालता तो फिर मैं निकलने तो 1 घंटे में सब चीज़ें, फिर मैं उसकी अहलियत पे क्या बात करूँ? नहीं, लेकिन नवाब साहब बात यह है कि अगर एक फैमिली जो वो इस तरह के क्रिमिनल हैं कि उन्होंने खून भी किए हुए हैं, वो मंशियात भी फरोश भी हैं, वो एब्सकॉन्डर भी हैं, फिर आप उन्हीं के घर जाकर उन्हीं के घर का इफ्तिताह करते हैं, वहाँ मेहर जाते हैं,
جبکہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ کرمنل ریکارڈ رکھنے والے نہیں، گھر کا افتتاح انہوں نے دعوت کی میری. لیکن سر میں عرض کر رہا ہوں اس ٹائم ان کا کوئی وہ کسی چیز میں وانٹڈ نہیں تھے، پریویس ان کے ریکارڈز تھے. ٹھیک ہے، میں گیا ان کے دعوت کھائی، کھانا کھایا گیا، ہمارے ساتھ ان کے رابطہ ہوئے. ٹھیک. پھر کیا ہوا، ایک انسیڈنٹ بگیوز اور چانڈیوز کا مسئلہ ہوا بھان سعید آباد میں. تنازع ہوا. ہاں تنازع تھا. اس کے پیسے ان لوگوں نے جا کے وہاں سے جا کے لیے، مختار نے میرا کزن خود کو دکھا کے کہ میں اس کا کزن ہوں، یہ پیسے ہمیں دے. وہ کوئی جرمانہ تھا یا کچھ جرمانہ جی. وہ بات ہمارے تک ٹریول کرتا ہے. آخر کوئی آپ قوم کا بندہ کوئی غلط کرتا ہے تو سردار تک وہ پہنچ جاتے ہیں. سردار نے اگر آپ سے پوچھ لیا تو یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ حرکت اچھی نہیں ہے، ایسے نہیں کرو، یہ مناسب بات نہیں ہے، عقل کرو، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی میں مخالف کر رہا ہوں، وہ تمندار کونسل بنائے گا. کتنا پیسہ تھا وہ، کتنا خون کے جرمانے، اتنا مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں. لیکن ہمارے نام پر لے لیے نہیں ہمارے نام پہ نہیں، آپ نے قسم شو کیا تو مطلب آپ سرداری گھرانہ ہو گیا. میرے کوئی نام پہ نہیں لے، انہوں نے یہ جا کے وہ پیسے ان کے کھا لیے. خود شو خود کو فلانا میں کرتا ہوں کیونکہ تمندار تھا نا سر، وہ تمندار بننے کی کوشش کر رہا تھا. یہ باتیں کچھ گائنچو ہمارے ایک پاڑو ہے جو ہمارے ایریا میں رہتے ہیں، گائنچو، ان کی عورتیں انہوں نے اٹھائیں. کیسے اٹھائیں کہ ایک چانڈیوں کی عورت ان کے رشتہ دار کی گئی، اس کی عوض میں انہوں نے 3 یا 2 عورتیں ان کی اٹھا کے ان کے ساتھ جو حشر تھا وہ خدا جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں. جب ہم نے اس میں انٹرویو کیا، وہ 2 عورتیں ہم نے واپس کرائیں تو ان عورتوں کا عوض 10 لاکھ روپیہ لے کے، جو وہ دوسری جو چانڈیوں کی سیاکاری کا دکھا کے 10 لاکھ روپیہ لے کے ہمارے تمندار کونسل صاحب ہمارے یہ رئیس کھا گئے. اگر میں بولوں کہ بھائی ایسے مت کرو، غلط ہے، گناہ ہے. نہیں تو مطلب کیا تھا کہ آپ کا جو سرداری انفلوئنس اتنا ویک ہو چکا تھا کہ لوگ پیرالل اپنا نظام بنا رہے تھے، آپ کا کہنا بھی نہیں مار رہے. ایسے نہیں ہے، سرداری نظام چلتا ہی تمندار رئیس متبرین کے پر ہے. اور اتنے ہزار قوم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قوم ہے ہزاروں میں، لاکھوں میں، ہر ضلع میں، پنجاب میں، یہاں پہ. اب ہر کسی کا مسئلہ اگر میں سردار خان تک نہیں پہنچتا ہے اور نیچے اس کو کوئی آگے پیچھے کرتا ہے اور وہ کرنے کے بعد اگر میرے تک ہے تو پوچھنا حق ہے نا. حق ہے، ہاں ظاہر. یہ مسئلے ہیں. تو پھر ساری جو صورتحال ہوئی، پورا الزام آپ پر دے دینا ان کا کہ 3 مرڈر، ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو انوالو کرنا، برہان صاحب کو فزیکلی وہاں پر انہوں نے یہ کہنا کہ وہاں پر موجود ہے، اتنا بڑا الزام ہے. تو اتنی کیا چیز ہوئی کہ ڈائریکٹلی آپ پر آ گئے؟ میں آپ کو ایک چیز ان کو بتاتا ہوں. ان کے تمندار کاؤنسل تھی نا اس ٹائم کے، کاؤنسل جو ان کی ختم ہو گئی، سارے لوگ آپ جو بھی ہیں جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں نا، قرآن مسلمان تو وہ ہیں نا، ان پہ قرآن شریف ان کو قرآن شریف رکھ کے پوچھیں کہ یہ خون ہم نے کیے ہیں. وہ جو ان کے قریب اس وقت تھے نا، ان کے ساتھ پریس کانفرنسیں بھی انہوں نے کی، انہوں نے ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ کچھ ٹائم جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ حرکتیں غلط کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو بولا بھائی یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بے گناہ. جی. ان کا یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں نے پریشرائز کر کے ان کو تمندار کونسل کو اس لیے ختم کیا کہ بھائی یہ مارے گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے، اس لیے. آپ ان سے پوچھ لیں، زندہ انسان ہے نا یار، زندہ انسان ہے، زندہ انسان ہے. وہ کہتے ہیں ملک ناپرسان تو نہیں ہے نا، زندہ انسان ہے، سرکار ہے، حکومت ہے، سپریم کورٹ ہے، دوسری کورٹس ہیں. پوچھ لیں نا، کہیں تو جا کر کہیں پوچھ لیں نا، کہیں جا کے پوچھ لیں. وہ سیاست کی باتیں تھیں کیا تھیں جو ان سے، آخر ہر کوئی اپنے زبانی خود بول سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، آج کل تو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پولیس ساری آپ کے خلاف ہے، کہیں بھی جا کر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. آپ جائیں پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے نا کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. اچھا نواز صاحب، ایک چیز تو یہ کہ اس معاملے میں ہم بالکل دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس کی کارروائیاں ہیں وہ چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ پولیس بھی ایک پریشر میں تو ہے، کیونکہ صرف کیا سپریم کورٹ کا پریشر ہے پولیس پر، یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکلی معاملہ بھی ہے جو آپ کو اتنا ڈیفیم کیا جا رہا ہے؟ ابھی مجھے کوئی ایسا سمجھ میں آپ کے سامنے ہے کہ اگر پولیس پہ جو بھی پریشر ہے یہ پولیس جانتی ہے. میں اس چیز کو ڈیفائن نہیں، میں تو بولوں گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بتا بھی آپ کو وہی سکیں گے کہ ان کے اوپر کیا پریشر ہے. سر ڈیفیمنگ تو ہو رہی ہے نا، کہ پولیٹیکلی بھی آپ ڈیمیج ہو رہے ہیں. اور سر اللہ کی مہربانی سے ان کی ان حرکتوں سے مجھے پولیٹیکلی نقصان کبھی نہیں ہوگا،
نہ پہلے ہوا. یہ تو اگر نقصان ہوتا تو میری اور ہم دونوں بھائیوں کی جو الیکشن میں ووٹ کے ریزلٹس تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. شاید سندھ میں کسی کے بھی ایسے ریزلٹس نہیں ہیں جیسے ہمارے ریزلٹس کے. مگر مقابلے میں بھی آپ کے مقابلے میں بھی جو بھی تھے صحیح, جو بھی تھے نا, جو بھی تھے میرے مقابلے میں تھے, جو بھی تھے, لیکن آج اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں نا, کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. میرے اس ریزلٹس کی بھی آپ کے سامنے ہیں اور میرے پچھلے 2013 کے بھی ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. 2500 سے ریشو کبھی نہیں بڑھا ان کا, میرے اپوننٹ کینڈیڈیٹ کا. اگر میں اتنا غلط اور اتنا خونی درندہ اور سر آپ کے جو مخالف ہیں جب وہ آپ کو ووٹ کے ذریعے نہیں ہرا رہے تو اس لیے تو کون ہے اور کرتے میں بار بار یار میں آپ کو بول رہا ہوں جو کون ہے اتنا آپ دونوں ضلع آپ ان کے پریس کانفرنس دیکھتے ہیں, دیکھیں نا آپ نے ان پریس کانفرنس میں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ حیدرآباد کے شہر کے اندر کس کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی تھی؟ وہاں تو ابھی پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے آپ سب کو, لیکن اب ہیں تو اپنے ہی بندے لوگ تھے نا صحیح. ابھی پی ٹی آئی نظر آئی, اس ٹائم تو لیڈرشپ ان کی تھی نا, ٹھیک ہے نا. ان کو کس نے ان کو تکلیف تو یہ تو ہمارا ذاتی مسئلہ تھا, ہم جانے ہمارے ساتھ تھا. ان کو پریس کانفرنس کرنے میں ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے, نہیں ہوئی نا. صحیح, آپ کے سامنے ہے. آپ یہ دیکھیں گے کس کس کو انہوں نے اپنے گھر پہ بلا کے, آپ ریکارڈ نکالیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پٹکے اور چادریں جو ان کو دی کون تھے, وہ کون ہے, ان سے آپ کو پتہ چلے گا میرے الیکشن میں کون مخالف رہے ہیں, کون ہے نہیں, کون نہیں ہے. تو یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پورا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے؟ بالکل صحیح ہے, بالکل. بس ناظر مجھے آخر میں یہ چیزیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ پورا معاملہ, کیونکہ ہمارے ہاں جو یعنی کہ جتنا بھی سرداری سسٹم ہے, یا بلکہ سردار تو بہت بڑی چیز ہے, جو چھوٹے چھوٹے جو قبیلوں کے سربراہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کورٹ یا تھانوں سے بجائے فیصلوں میں, یا جو جرگہ ہوتا ہے ہمارا, یا جو راجونی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے. آپ کا یہ معاملہ کوئی اس طرف اس حوالے سے آپ سے کوئی کانٹیکٹ کوئی مختلف سرداروں نے, کوئی برادری کے لوگوں نے, تمنداروں نے کیا ہے کہ اس معاملے کو؟ مجھ سے نہیں کیا جی, مجھ سے میرے پاس آئے تھے کہ مسئلے کو حل کیا جائے, ان کے پاس بھی شاید یہ لوگ گئے تھے. میں نے ان کو بولا بھائی پہلے یہ بتائیں مجھے کہ میں اس معاملے میں انہوں نے جو مجھے ڈالا ہے نامینیٹ کیا ہے کس طرح نامینیٹ کیا ہے, کوئی اس پہ کوئی بات ہوگی نا. ایسے تو نہیں ہے نا آپ کسی کو نامینیٹ کرو پھر آ کے بولو میں آپ سے فیصلہ کر رہا ہوں, بس معافی تلافی کی بات نہیں, ایسے تو نہیں. جو نقصان جو انہوں نے میری ساکھ کو پہنچانے کی کوشش کی ہوئی وہ اللہ کی مہربانی ہے, تو آج تک وہ ساکھ ابھی بھی پوری ہے, کوئی اس کو نقصان پہنچانے ان کے ہاتھ کی نہیں ہے جو میری ساکھ کو کوئی نقصان پہنچائے. اس کا کیا ادالہ ہے؟ آپ کسی کو انگلی رکھ کے بولتے ہو کہ چور ہے, اب میں چور مجھے قاتل کریں یا آپ ثابت کریں. ہم نے کسی کو نہیں کیا. آپ کے سامنے سہیل احمد سیال صاحب, ان کے سامنے انہوں نے یہ خود بولا ہے اس ٹائم کے ہوم منسٹر کے کہ ہم نے غلط بیانی کی ہے برہان کی. صحیح. ایسے ہمارے معتبرین جو گئے تھے ان کو بھی انہوں نے بولا کہ ہم غلط بیانی ہم سے ہوئی ہے, ابھی ہم مجبور ہیں, جن کے کہنے پہ ہم نے کیا ہے ابھی ہم کریں, ان کے ہاتھ نہیں وہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, ہم جہاں پہنچ گئے ہیں. اب آپ ظاہر معاملات بہت آگے تک نکل گئے ہیں. اب جب پہنچ گئے, میرا یہ کہنا ہے صحیح, میں نے پہلے بھی کہا ہے, فیصلے کس چیز کے اول پروف کریں کہ میں فیصلے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جس کا کوئی سروکار نہ ہو آپ اس کو اتنا ذلیل و خوار کرو, ٹھیک ہے, اور کہ میں فیصلہ کروں کہ میں چور, جب میں سردار خان کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کا اس معاملے میں میرا ہاتھ نہیں ہے. آپ مجھے ان کے ساتھ ڈال رہے ہو, میرا آج بھی ان کے ساتھ کوئی کھاتا نہیں ہے, آپ مجھے ان کے ساتھ ڈال رہے ہو. جب آپ مجھے ان کے ساتھ ڈال رہے ہو تو ابھی پروف کرو نا. اچھا, ایک تو چیز یہ ہوگی کہ جب ثابت کریں تو اس کے بعد کے فیصلے کی بات ہے, لیکن کوئی ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ بیٹھ کر معاملہ حل کریں, یا یہ وہ کہیں کہ ہم آپ غلطی ان کی ہے, میری کوئی غلطی نہیں ہے. وہ اپنی غلطی ریکٹیفائی کریں, پھر کوئی بات کرنے کی بات ہوئی. لیکن مجھے نہ کسی کے پاس میڈ میں جانا ہے, نہ کسی کو بھیجنا ہے, نہ کبھی میں نے اس بات کی بات کسی کے ساتھ کی بھی ہے, اور نہ ہی ایسی بات پہ میں کوئی برداشت بھی کروں گا. اچھا, اگر فرض کر لیتے ہیں نواز صاحب کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ان سے اگر غلطی ہو گئی اور آپ دونوں بھائیوں کے نام ایف آئی آر سے نکال دی جاتے ہیں, اس کیس الگ کیا جاتا ہے,
اور آپ دونوں کے بیچ میں پھر یہ صلح کا ایک امکان موجود ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی جب میں ایک چیز میں نہیں ہوں، میرا ان سے کوئی، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ بچی ہماری بچی ہے، اس کے بھائی ہمارے بچے ہیں، ہمارا کوئی ان سے لینا دینا اس معاملے میں نہیں ہے. کسی سردار پقدار نواب کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قوم سے، اپنے راج سے، اپنے برادری سے دشمنیاں لے. ظاہر ہے وہ بچے اولاد کی طرح ان کو پالے جاتا ہے. یہی لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کا کبھی ایک بھی کوئی کہہ دے کہ جی ہمیں اس قسم کا پریشرائز یا ہمیں اس قسم کا کہا گیا، وہ خود میرے پاس چل کے آئے، میں کسی کے پاس چل کے نہیں گیا. مطلب آپ پورا یہی رکھتے ہیں کہ بس اب قانون کے ہر راستے کو اختیار کرنا ہے، عدالتوں کے ذریعے ہی آپ نے انتخاب کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہمیں دیکھیں، ہمیں عدالتوں پہ ایمان ہے. سپریم کورٹ سے لے کے ادھر تک ہم بیٹھے ہوئے نا. صحیح بات ہے. 3 دفعہ 3 پٹیشن سپریم کورٹ سے واپس آئی ہیں نا. سپریم کورٹ نے ہمیں ATC کورٹ میں بھیجا نا. برہان کو اگر بیل دی سپریم انٹرویو میں بیل ہی صحیح، لیکن دی تو سپریم کورٹ نے ہے نا. صحیح بات. اگر میرے گھر پہ پولیس آتی ہے کچھ کہتی ہے، وہ سپریم کورٹ کے بیل کو جو ہے نا اس کے کنڈمپٹ میں آتی ہے. اچھا بس نواز صاحب آخر میں یہ بتائیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی جو سیشن ہوگا سندھ اسمبلی کا، اس میں آپ یہ ساری چیزیں بیان کریں گے، لیکن اب ظاہر ہے آپ دونوں بھائی MPs ہیں، سٹنگ MPs ہیں، آپ کے گھروں پر ریڈ ہوئے ہیں، سرچ آپریشن ہوا ہے، آپ کا استحقاق ہے کہ آپ اس پر بات کریں اور آپ ان سے پوچھیں. تو اس کا کیا کچھ سوچنے کو؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں پوچھوں گا نا اسمبلی کے وہ مجھے، میری عوام نے، میری اس ووٹر نے، میرے اس ایک ووٹر نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے وہ اختیار دیا ہے، وہ جگہ دی ہے، ایک فورم مجھے اس پہ مینڈیٹ دے کے پہنچایا ہے. وہ میرا اختیار اور میرا مینڈیٹ ہے کہ میں اس مینڈیٹ پہ کھڑے ہو کے ان سے پوچھوں. میں صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں، جس دن وہ ہوگا اور اس دن وہ سوال میرا، اس میں پہلا سوال ہی ہوگا. نواز صاحب بہت شکریہ. تھینک یو.